بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عمر کا اپنے بیٹے سے نہ بولنا۔ دھیان سے سنو، ادھر ادھر کی باتیں سننے سے زیادہ ضروری ہے حدیث سننا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت دے دیا کرو۔ ابن عمر کے ایک صاحبزادے نے عرض کیا کہ ہم تو اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ اس کو اندر چل کر یہاں نہ بنا لیں گی۔ آزادی اور فساد آوارگی کا حضرت ابن عمر بہت ناراض ہوئے، برا بھلا کہا اور فرمایا کہ تم تو حضور کا ارشاد سناؤ اور تم کہے کہ اجازت نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے ان صحابزاد سے بولنا چھوڑ دیا۔ پھر صحابزاد کا یہ کہنا کہ فساد کا حیلہ بنا لیں گی، اپنے زمانے کی حالت کو دیکھ کر تھا۔ اسی وجہ سے خود حضرت عائشہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر حضور اس زمانے کی عورتوں کا حال دیکھتے تو ضرور عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے۔ حالانکہ حضرت عائشہ کا زمانہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کچھ زیادہ بعد کا نہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ابن عمر کو اس کا تحمل نہیں ہو سکا کہ حضور کے ارشاد کو سن کر اس میں کوئی تردد یا تعمیل کیا جائے، اور صرف اس بات پر کہ حضور کے ارشاد پر انہوں نے انکار کیا عمر بھر نہیں بولے، اور حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس میں وقتی اٹھانا پڑا کہ حضور کے پاک ارشاد کی اہمیت کی وجہ سے جو ان کی جان تھی مسجد سے روکنا بھی مشکل تھا، اور زمانے کے فساد کی وجہ سے جن کا اندیشہ اسی وقت سے شروع ہو گیا تھا اجازت بھی مشکل تھی۔ چنانچہ حضرت عاتق بن کے کئی نکاح ہوئے، جن میں سے حضرت عمر سے بھی ہوا۔ وہ مسجد میں تشریف لے جاتی تھیں اور حضرت عمر کو گرہ ہوتا تھا۔ کسی نے ان سے کہا کہ عمر کو گرہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ان کو گرہ ہے تو منع کر دیں۔ حضرت عمر کی وصال کے بعد حضرت زبیر سے نکاح ہوا، ان کو بھی یہ چیز گرہ تھی، مگر روکنے کی ہمت نہ ہوتی تو ایک مرتبہ عشاء کی نماز کے لیے یہ جہاں کو جاتی تھیں، راستے میں بیٹھ گئے اور جب یہ پاس کو گزریں تو ان کو چھیڑا۔ خاوند تھے اس لیے ان کو تو جائز تھا ہی، مگر ان کو خبر نہ ہوئی، اندھیرا تھا کہ یہ کون ہے۔ اس کے بعد سے انہوں نے جانا چھوڑ دیا۔ دوسرے وقت حضرت زبیر نے پوچھا کہ مسجد میں کیوں جانا چھوڑ دیا؟ کہنے لگیں کہ اب زمانہ نہیں رہا۔